السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق علی خلجی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویڈیو ہنٹر۔ آپ میں سے چند لوگ بارشوں کو زحمت سمجھتے ہیں اور جب بارشیں شدت اختیار کر جاتی ہیں تو بہت سے لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے استغفر اللہ عذاب یا مصیبت سمجھتے ہیں اور خفگی کا اظہار کرتے ہیں۔ بارشوں کی شدت سے مراد رین سپیل ہے، یعنی موسمیاتی بارشوں کا دورانیہ، جن کو سیزنل رینز بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مونسون کے مہینے میں بارشیں عموماً دیگر مہینوں کے مقابلے میں قدرے زیادہ ہوتی ہیں اور انہی مہینوں میں کاشتکار حضرات چاول کی فصل اگاتے ہیں تاکہ چاول کی فصل کی جو پانی کی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے۔ اس کے علاوہ سال بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی کبھی کبھار بارشیں شدت اختیار کر جاتی ہیں اور ان بارشوں کے ساتھ یالہ باری ہیلنگ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ان بارشوں اور یالہ باری کی شدت اختیار کرنے پر اور ان کے معمول کی حالت میں برسنے پر صرف اور صرف غیبی طاقت کا عمل دخل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ان بارشوں پر غلبہ حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ان بارشوں اور یالہ باری کا ذکر 3 صورتوں میں کرتے ہیں۔ وہ صورتیں جن میں اللہ تعالیٰ بارشوں کے برسنے کی وجوہات اور زمین پر ان بارشوں کی ضرورت کا ذکر فرماتے ہیں، ان کے نام سورۃ الحجر، سورۃ الحج اور آخری اور تیسری سورۃ النور ہے۔ قرآن مجید کی ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی نشانیوں کے طور پر موسلا دھار بارشوں اور اولوں کا ذکر ہے۔ اللہ پاک ان بارشوں اور اولوں کے متعلق قرآن حکیم میں ان کی سورۃ الحجر میں فرماتے ہیں، اور ہم ہواؤں کو زرخیز بنا کر بھیجتے ہیں اور ہم ہی نے آسمان سے پانی کو ایک اندازے کے ساتھ زمین پر اتارا اور پھر ہم اس زمین کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں اور اسی طرح تم یعنی کہ بنی نو انسان دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ جی ویورز، اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر کی اس آیت کے ذریعے زندگی اور تجدید کے چکر پر روشنی ڈالتے ہیں جو پودوں کے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور سورۃ الحج میں خداوند کریم فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے اور اسے زمین میں چشمے بناتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت سے یہ پانی زمین میں مختلف رنگوں کی کھیتی اگاتا ہے اور پھر جیسا وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے جس طرح اور پھر جیسے ہی وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے تو تم دیکھے وہ زرد ہو جاتے ہیں اور بکھر جاتی ہے اور پھر وہ ان کو پیدا کرتا ہے اور بکھری ہوئی حالت کو دوبارہ درست حالت میں لے آتا ہے۔ یہاں پر اللہ پاک موسم خزاں کا حوالہ دے رہے ہیں، جس طرح موسم خزاں میں درخت، پودے، پھول وغیرہ سکڑ جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں اور درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، پھر ایک ایسا موسم بھی آتا ہے جس میں خداوند کریم اپنی طاقت سے ان بکھرے ہوئے درختوں، پودوں کو دوبارہ ان کی اصل حالت لے آتا ہے، یعنی کہ اس میں جان ڈال دیتا ہے۔ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ الحج میں بارش کے عمل کے ذریعے اللہ کی قدرت پر زور دیا گیا ہے جو مختلف رنگوں کی فصلوں کی نشوونما اور ان کے بعد زوال کا باعث بنتی ہے۔ اس صورت یعنی سورۃ الحج میں زندگی کی عارضی نوعیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ باقی رہنا نام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی سب کچھ خسارے میں ہے۔ جیسا کہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان، اے انسان تم خسارے میں ہو۔ اسی طرح اللہ پاک سورۃ النور میں بارشوں، بادلوں اور اولوں کا ذکر فرماتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر وہ ان کو جمع کرتا ہے اور پھر ان کا مجموعہ بناتا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں میں سے بارش برستی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے بارش کو پہاڑوں پر برساتا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں کا قد پہاڑوں کے قد سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ پاک ان بادلوں سے ہی اولے برساتا ہے، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے ان اولوں کو برساتا ہے اور جس پر سے چاہتا ہے اسے ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بادلوں کی تشکیل، ان کے مضبوط ہونے اور بارش کے آخر کار جاری ہونے کیا گیا ہے۔ اس صورت میں بادلوں کے اندر اولے پڑنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا بھرپور ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ جس پر چاہے اولے برسا دے اور جسے چاہے اسے اولوں کی برسات سے بچا لے۔ یہ آیت سورۃ النور بارش اور اولوں کی اہمیت پر زور دیتی ہے جو اللہ پاک کی تخلیق حصہ ہیں۔ جی ویورز، یہ وہ چند آیات مبارکہ تھیں جو کہ قرآن مجید، قرآن حکیم سے لی گئی ہیں، جن میں اللہ پاک نے کھل کر بارشوں، بادلوں اور اولوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے آغاز پر کہا تھا کہ چند لوگ بارشوں کو رحمت کی جگہ زحمت سمجھتے ہیں۔ میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ جب کسی بھی قوم، ریاستی حکمران، سیاستدان اور دیگر طاقتور اشرافیہ نااہل، مفاد پرست، ناقابل اور اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دور اور ناواقف ہوں گے، تب وہاں کے لوگ ان بارشوں کو زحمت، تکلیف اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کڑا امتحان سمجھتے رہیں گے۔ قرآن سے یہ واضح ثبوت ہے کہ بارشوں، بادلوں اور یالہ
ژالہ باری یعنی اولے پڑنے ہی پڑنے ہیں، بارشیں ہونی ہی ہونی ہیں، تو ہمارے نااہل حکمران ان آیات مبارکہ سے سبق اور اشارہ کیوں نہیں لیتے؟ ان 75-76 سالوں میں جو ریاست بارشوں کے پانی سے فائدہ نہ اٹھا سکی، اس ریاست اور قوم سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ پھر ایسی قوم کا بارشوں کو زحمت یا تکلیف دہ عمل کہنا حق بجانب ہے۔ ملک پاکستان کو اللہ پاک نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، مگر بدقسمتی سے اللہ پاک کی عطا کردہ ہر نعمت کا بھرپور استحصال کیا جا رہا ہے۔ ہماری ریاست کا کہ جو سو کالڈ چیمپئن سیاستدان، بیوروکریٹس اور دیگر ذمہ داران کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور بارشوں کے پانی کو جمع کرنے کے لیے میکسیمم ڈیم بنانا چاہیے، تاکہ ملک اسلامی پاکستان اقبال کی ملت بن سکے، نہ کہ بھیکاری قوم۔ اصل میں میرے نزدیک پاکستان میں ڈیم نہ بنانے کی وجہ ان سیاستدانوں اور ذمہ داران کا ذریعہ معاش، یعنی یہ کبھی سیلاب زدگان کے نام پر مانگتے ہیں، کبھی بارش زدگان کے نام پر مانگتے ہیں، کے نام پر جو یہ مانگنے کا وسیلہ ہے یہ ان کا بند ہو جائے گا اور یہی وسیلہ ان کا ذریعہ معاش ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو میکسیمم دوستوں سے شیئر کریں۔ شکریہ۔